بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی السجدۃ اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربک الذی خلق۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کے اندر ابواب السجود میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مفصلات یعنی نجم اور انشقاق اور اقرا یعنی سورہ علق مفصلات کے 3 سجدوں کو نہیں مانتے۔ اب ان کے رد میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے، اور اس باب میں جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو لا محالہ طور پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مفصلات کے سجدوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ وہ منسوخ ہیں، یہ ان کی بات درست نہیں ہے اور بغیر دلیل کے ہے، اس لیے کہ اگر یہ منسوخ ہوتے تو یہ تو سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اور انہوں نے 7 ہجری کے بعد نمازوں کے اندر ان 3 میں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح باجماعت تو پڑھائی نہیں، اس کی تفصیل ہم وہاں کر چکے ہیں، یعنی مختلف زمانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے اندر ان کی قرات کی ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے عرف میں ہمارے امام ان چیزوں کو تو بالکل ہی نہیں چھیڑتے، ایک مخصوص جگہ ہیں بس وہاں سے قرات ہوتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا یہ معمول نہیں تھا، یعنی آپ مفصلات کو بھی پڑھتے تھے اور پورے قرآن میں سے بھی پڑھتے تھے، چاہے وہ آیت سجدہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب یہ باقی جو 3 اور 11 ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات ہے، تو یہ 3-4 سالوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازوں میں ہی ابو ہریرہ انہوں نے یہ سجدے کیے ہوں گے، تو لہٰذا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بات کہنا کہ مفصلات کے سجدے منسوخ ہیں، ایک تو اس کی کوئی دلیل بھی نہیں، اور ان کی یہ بات کے خلاف دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقرأ باسم ربک الذی خلق واذا السماء انشقت، یعنی ان میں نے ان کے ساتھ سجدے کیے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں یہ باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اگلی حدیث آ رہی ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن وہ حدیث اس طرح باکمال ہے کہ اس سند میں 4 تابعین ہیں، اور سارے ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور سارے کیا ہیں؟ تابعین ہیں، لیکن روایت میں ہر ایک دوسرے سے روایت لے رہا ہے، یعنی اتنی اعلیٰ روایت ہے کہ اس میں 4 تو صرف تابعین ہی ہیں، اور وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مفصلات کے سجدوں کے تنسیخ اور نسخ کی بات کہنا یہ بلا بنیاد ہے۔ باب ما جاء فی سجدۃ فی النجم۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو مفصلات کے 3 سجدوں کا انکار کیا تھا، تو 2 سجدوں کی بات پچھلے باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور نجم کے سجدے کے اوپر یہ باب قائم کیا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث لائے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نجم میں سجدہ کیا ہے، لیکن چونکہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف دلیل اس لیے نہیں بن سکتی کہ یہ واقعہ مکی دور کا ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکی دور میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے حرم کے اندر، اور کئی مسلمان اور بھی تھے، اور مشرکین کی بھی زیادہ تر تعداد تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ اب سورہ نجم کے اندر ایک تو قرآن خود فصیح اور بلیغ ہے، اور سورہ نجم کے اندر جو ہے ان کے 3 مشرکین کے بتوں کا ذکر تھا اور ان کی نفی بھی تھی، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت کی تلاوت، تو ایک ایسا سما بن گیا، ایک ایسا نظام بن گیا کہ جب حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اور آیت سجدہ پر گزرے تو حضور علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، اور صحابہ کرام جو تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور جتنے مشرکین تھے ان سب نے سجدہ کیا۔ لیکن آپ نے بخاری شریف میں کتاب و تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کون تھا؟ وہ امیہ بن خلف تھا۔ وہ کون تھا؟ امیہ بن خلف، اور اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور ایسے اپنے ماتھے پہ لگا دی، بس مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگائی اور کہا یکفینا، بس ہمیں یہی کافی ہے۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے مشرکین نے حضور کے ساتھ سجدہ کیا تھا یکے بعد دیگر وقتاً فروقتاً سب کو اللہ نے ہدایت دے دی، سوائے امیہ بن خلف کے کہ بدر میں مردار ہو گیا، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ اور اس کے بعد جب مشرکین نے سجدہ کیا اور دوسرے بڑے جو مشرکین کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تو اب انہوں نے اپنی جان خلاصی کے لیے، یعنی اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کہا کہ بھی حضور علیہ السلام نے تو ہمارے 3 بتوں کا ذکر کیا اور حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کے فرشتے بتایا، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کے تحت اس کو جوڑا ہے، لیکن یہ بے اصل واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن مجید فرقان حمید ان کے بتوں اور ان کی مورتیوں کا نفی اور انکار کریں، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ قرآن ان کو جو ہے نا وہ جنت کے فرشتے اور جنت کے پرندے کہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ بے بنیاد واقعہ ہے۔ اصل واقعے کی حقیقت یہ تھی کہ وہ ایسا سما بن گیا تھا، ایسا ماحول بن گیا تھا کہ جب حضور اور مسلمانوں نے سجدہ کیا تو وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا وہ بھی سجدے میں چلے گئے، لیکن ان کی اثر یہ ہوا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو ہدایت دی سوائے امیہ بن خلف بدبخت کے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے ہدایت بھی نہیں دی۔